بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عدالتیں رہا کر رہی ہیں اور پھر دوبارہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. جیسے ہی ضمانت لے کے لوگ باہر آتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. آج بھی وہی کہانی ہے, وہی سلسلہ ہے, اس کی آپ کو تفصیل میں بتاؤں گا. عمران خان صاحب نے آج اسلام آباد آنا تھا, نیب کے انہوں نے پیش ہونا تھا, لیکن وہ نیب پنڈی میں وہ آج پیش نہیں ہو رہے. ان کے وکلاء نے انہیں مشورہ دیا اور ابھی تک عمران خان صاحب لاہور سے نیب کے لیے نہیں نکلے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں آ رہے. لیکن جو ان کو سوال نامہ دیا گیا تھا وہ سوال نامہ جو ہے وہ جمع کرایا جا رہا ہے. اس کے جواب, یہ القادر ٹرسٹ کی جو ڈیڈ ہے اس کے حوالے سے یہ سارا معاملہ ہے. تو جو سوال تھے ان کے جواب وکیلوں نے کہا کہ دے دیں, لیکن وہ اپنے گھر سے زمان پاک سے نہیں آئے اسلام آباد. اور وہ کیوں نہیں آئے, اس میں کیا حکمت ہے, رات جو ہے وہ زمان پارک پہ کیا ہوتا رہا, وہ میں آپ کو اس کی تفصیل میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. اہم مقدمہ جو تھا وہ عمران ریاض کا تھا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سماعت کر رہے ہیں. وہاں پر جو ڈی پی او ہیں انہوں نے آ کے, جو ڈی پی او سیال کوٹ ہیں, انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ عمران ریاض ہمارے پاس نہیں ہے اور ہمیں ان کے ویئر اباؤٹس کا علم نہیں ہے, ہم نے ان کو چھوڑ دیا تھا. رات کو جو پچھلی تاریخ میں جو ویڈیو دکھائی گئی تھی اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران ریاض رات کے وقت ان کو جیل سے رہا کیا گیا. جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں تو دو آدمی ان کو آ کے سلام کرتے ہیں اور ایک ویگو ڈالا ہے جس میں بٹھا کے انہیں لے جاتے ہیں. اور اس ویگو پر ان لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ نہیں نظر آ رہے صحیح, وہ شاید نقاب پہنے ہوئے ہیں. اب وہ لگتا ایسے ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ کنائونس کے ساتھ ہوا, کیونکہ جس وقت عمران ریاض کو رہا کیا گیا اس وقت عمومی طور پر جیل کا دروازہ نہیں کھلتا اور رہا نہیں کیا جاتا کسی کو. تو وہ جو جیل حکام نے, پولیس نے انہیں رہا کیا, اس کا مطلب ہے وہ اس میں فیسیلیٹیٹر تھے کہ عمران ریاض کو کون لے کے جا رہا ہے. تو آج جب چیف جسٹس صاحب کی سماعت ہوئی کمرے میں لاہور ہائی کورٹ میں, امیر محمد بھٹی صاحب کے, شاید امیر خان بھٹی ان کا نام ہے تو, لیکن امیر بھٹی صاحب, تو ان کے ڈی پی او صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے عمران ریاض. اس پر وکلاء نے یہ کہا کہ آپ سیکریٹری ڈیفنس کو بلائیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سیکریٹری ڈیفنس کا اس سے کیا تعلق ہے. پھر جو وکیل ہیں عمران ریاض صاحب کے, ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ سی ٹی ڈی کو بلائیں جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے. تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ وہ تو دہشت گردوں کو ڈیل کرتا ہے. تو وکلاء جو تھے عمران ریاض کے, انہوں نے کہا کہ آج کل جو سیاسی لوگ ہیں ان کو بھی جو ڈیل کرنے کے لیے سی ٹی ڈی استعمال ہو رہا ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ آئی جی کو بلا لیتے ہیں اور چیف سیکریٹری کو بلا لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. اب آئی جی پولیس, پھر سماعت جو ہے وہ مؤخر کی گئی ہے اور آئی جی صاحب کو بلایا گیا ہے. لیکن آئی جی صاحب بھی آ کر یہی کہیں گے کہ انہیں نہیں پتہ, کیونکہ جو ڈی پی او نے بیان دیا وہ آئی جی صاحب بیان دیں گے. اب وہاں پر جو میری وکلاء سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اندازہ سب کو ہے کہ عمران ریاض صاحب کس کے پاس ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ماضی کی پریکٹس یہ رہی ہے کہ اگر کسی کو اس طریقے سے اٹھایا گیا ہے تو وہ 4 5 6 دنوں کے بعد, 7 دنوں کے بعد وہ خود ہی واپس آ گیا. اس میں مثال دیتے ہیں عامر سعید راں کی مثال دیتے ہیں, پھر اظہر مشوانی کی مثال دیتے ہیں. عامر سعید راں ایڈوائزر تھے ان کے پرویز الہی صاحب کے, اور اظہر مشوانی صاحب سوشل میڈیا کے پی ٹی آئی کے اس کو ڈیل کر رہے تھے. اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام ہیں جن کو, جیسے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, سابق پرنسپل سیکرٹری پرویز الہی صاحب کے, جب وہ وزیر اعلیٰ تھے, بھٹی صاحب جو صوبائی اسمبلی کے بھی سیکرٹری رہے, وہ بھی اغوا ہوئے. پھر وہ کچھ عرصہ رہے ہائیڈنگ میں, پھر اس کے بعد وہ اچانک منظر عام پر آئے اور ان کی گرفتاری ہوئی. تو مشورہ جو ان کے جو دیا جا رہا ہے کہ جی آپ انتظار کریں, لیکن آج 4تھا 5واں دن ہے اور یہ مقبول جان تو اطلاعات ہیں کہ وہ آ گئے اور گھر میں ہیں. لیکن عمران ریاض صاحب کے بارے میں کیونکہ پریشانی ہے, جس طرح کی اطلاعات ہیں کہ انہیں سانس لینے میں دشواری. اب یہ جو اطلاعات ہیں یہ میں ان کے بہت ہی جو قریبی لوگ ہیں
ان سے مجھے ملی, مجھے اس پر بات بھی کی لوگوں نے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس طرح فیملی کو پرابلم ہوگی. لیکن وہ میرے پاس جو انفارمیشن آ رہی تھی وہ ان کی فیملی کی طرف سے ہی آ رہی تھی کہ ان کو یہ اطلاعات ہیں یا فیئر ہیں یا خدشات ہیں, اور ہم لوگ جو یہ بات کر رہے تھے کہ عمران ریاض صاحب کا پتہ چل جائے. تو اب JIT بنائی جاتی ہے, چیف صاحب نے یہ اندیا دیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہ ان کے لیے تو JIT شاید بن جائے یا IG کو کہا جائے یا پھر FIA والوں کو کہا جائے. بہرحال ابھی تک صورتحال جوں کی تو ہے, یہ میں نے کہا کہ میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں. دوسرا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی بھی جو کالعدم قرار دے دی ہے MPO کے تحت جو ان کی حراست ہے, شہریار افریدی کی اہلیہ کو بھی انہوں نے رہا کیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ شیری مزاری, ملکہ بخاری, جس کو بھی رہا کرتے ہیں, سینیٹر فلک ناز, تو وہ ان کو وہ اٹھا لیتے ہیں دوبارہ. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں وہ یہ پولیٹیکل لیڈرز کو یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ آپ کو ریلیف کہیں سے نہیں ملے گا. تو سیاسی طور پر, کیونکہ اصل جو گیم پلان ہے وہ عمران خان کو آئسولیٹ کرنے کی ہے سیاسی طور پر, ان کے جو حمایتی ہیں ان کو چپ کرانے کی ہے. تو اگر عدالتوں سے آپ ضمانت لیں لیکن اس کے باوجود آپ کو اٹھا لیا جائے اور وہ ٹریٹمنٹ آپ کو مل جائے جس سے بچنے کے لیے آپ عدالتوں میں گئے ہیں, تو پھر پولیٹیکل ورکرز جو ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ول جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے, اور وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ وقت مشکل ہے, اس وقت کو گزارنے کے لیے آپ چلے جائیں دوسری طرف. تو شاید عدالتوں سے ضمانتوں کے باوجود جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, یہ میسیج دینا ہے کہ آپ کو کہیں سے ریلیف نہیں ملے گا, ہم ہی سے ریلیف ملے گا, اور وہ بھی اگر جو ہم کہتے ہیں اگر آپ وہ کریں گے تو شاید یہ صورتحال ہے. آج ایک اور بڑا اہم فیصلہ ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ہدایت اللہ صاحب جو وہاں پر گوادر میں جو ماہی گیر ہیں, جو مقامی لوگ ہیں, ان کی ایک تحریک چل رہی ہے اپنے رائٹس کے لیے. تو ان کے اوپر قتل کا بھی مقدمہ ہے کسی اہلکار کو, اور ہنگامہ آرائی کا بھی ہے. ان کی آج سپریم کورٹ نے ضمانت لے لی ہے, اور ٹرائل کورٹ سے یہ کہا ہے کہ جو ان کے خلاف مقدمات ہیں, جو کارروائی ہیں, وہ اب جاری رکھیں. لیکن مولانا ہدایت اللہ کی ضمانت ہوئی ہے. اس کا گوادر میں بڑا اچھا اثر پڑے گا, پاپولیشن پر اس کا بڑا اچھا اثر پڑے گا, کیونکہ وہ ہی از ویری پاپولر, اور انہوں نے بارہا جو وہاں پر جو بھی انہوں نے ڈیمونسٹریشن جس طرح سے بھی کرنے کی کوشش کی ہے, لوگ ان کی اپیل پر آئے ہیں, نکلتے ہیں, ان کی بات کو سنتے ہیں. تو گوادر کے اندر امن امان قائم کرنے کے لیے, صورتحال کو نارمل کرنے کے لیے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کا ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر اس کے بڑے اثرات ہوئے ہیں. باقی جو بول ہے وہ بند ہے, اور ایک طرح سے کریک ڈاؤن ہے سیاسی ورکرز پر بھی. اور عمران خان صاحب نہیں آ رہے, میں نے آپ کو بتایا وہ جو سوال تھے ان کے جواب انہوں نے دیے ہیں. رات ان کی کیسے گزری؟ ساری رات پولیس کے دستوں کی آمد و رفت جاری رہی, ارد گرد کی سڑکیں ٹوٹل بلاک ہیں, اور جو PTI ورکرز ہیں ان کو منع کیا گیا ہے آنے کے لیے. اور عمران خان صاحب بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے سرچ کرنا ہے تو آپ آئیے, سرچ وارنٹ لائیے, پولیس والے آئیں, میں خود آپ کو وہاں کی تلاشی ہم دے دیتے ہیں. اور اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو کوئی آپ وارنٹ لے آئیں تو میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں. کسی طرح سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں نے پہلے ریزسٹنس کی, نہ میں اب ریزسٹنس کرنے کے موڈ میں ہوں. لیکن اس وقت جو ٹیمپریچر ہے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اس کو تھوڑا پولیٹیکل درجہ حرارت کو کم کرنے کی ہمیں کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس طریقے سے جیسے ماضی میں ہوتا تھا, ہمیں ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ساری صورتحال میں بعض لوگ ایسے ہیں جو شامل ہو کے مجمع میں اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں, تو بہت ہی کاشیسلی عمران خان موو کر رہے ہیں. اور جو اسلام آباد تک کا سفر ہے لاہور سے, اس میں خطرات ہیں, بالکل ایکسپوزڈ ہوں گے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس وقت جو خطرہ بڑا ہے وہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ اس سارے معاملے کی آڑ میں کوئی شخص عمران خان صاحب کو فزیکلی خدا نخواستہ ایلیمینیٹ کرنے کا جو اس کا منصوبہ ہے اس پر کہیں کوشش نہ کریں پورا اس کو کرنے کی, تو اس سے صورتحال بہت کیٹاسٹرافک ہو جائے گی. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک اسٹے ٹیون ٹو اس, انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے. اور
جاتے جاتے عمران ریاض کا ابھی سماعت ہونی ہے، میں اپنے ویلاگ میں اس کی تازہ ترین آپ کو بتاؤں گا کہ پھر ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا۔ اللہ نے کے بعد